یار یہ بڑی لمبی ریکارڈنگ ہو جائے گی اس میں نا. مین چیزیں لیتے ہیں بس, ٹھیک ہے نا. جی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وہ جس کی ریکارڈنگ چلاؤ گے نا ساتھ میں اس کا نام بتاتے جاؤ. مضمون وہ نہ ڈی ٹریک ہو جائے اس طرح سے نہیں اسی پہ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے, چونکہ میں نے بات کو ختم کرنا ہے نا, میں بات کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کے طور پہ لگا لیں, نام کے طور پہ لگا لیں. ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. میں کہتا ہوں اس لیے اس بات کو یہاں پر اب آتی ہے بات اب بالذات پہ بات. ابھی نہیں صبر ابھی آگے والا جو ایریا نا وہ اس کو بارڈر لائن جو میں نے سیٹ کیا ہے نا اس کو تب کراس کریں گے جب بارڈر سے پہلے والے معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے. آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ نے کہا کہ صفت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مستحق ہیں, یعنی ذات کے اعتبار سے آپ کو ابھی ڈاؤٹ ہے. ذات کے اعتبار سے جو ہے مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے, میرا ڈاؤٹ کلیئر ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بالذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں ہے. میں نے آپ کی بات فور ایگزامپل مان لی, اب میں مجھے ختم کر دیں. نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اب میرا چیپٹر جو ہے وہ ایک سائڈ پہ, کیونکہ میں نے آپ چونکہ ہماری یہاں پہ بحث ہوگی نا, آپ مجھے کہیں گے کہ ان کا نام احمد ثابت کرو. میں کہتا ہوں بھائی کہ اس لیے اس کو میں کہتا ہوں میرے والی سائڈ ہوگی ختم, اب چونکہ میں تو غلط. اب آگئی آپ کی بات. اب بالذات جو ہے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالذات نام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, اور بالذات نام جو ہے یہ مرزا غلام احمد صاحب کا ہے. یہ آپ کہہ دیں مجھے بات. بہت شکریہ ویسا جزاک اللہ. آپ نے کہا جی آپ کے والی بات تو ہوگی غلط, یعنی آپ نے اپنے مقدمے کو جو میں آپ کی باتوں سے سمجھا تھا, یا خاص کر ان لوگوں کے مقدمے کو جو اس ٹائم پروپیگنڈا مہم کے اوپر ہے, ان کے مقدمے کو خود ریفیوٹ کر دیا ہے کہ ہم ان کے والی بات تو غلط ہو, اب ہمیں درست بات بتائیں. یہی آپ کا سوال ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ چونکہ میں نے آپ سے بحث نہیں کرنی نا, میں بحث کو بچانا چاہ رہا ہوں. میں نے وہ پہلے کہا, دیکھیں میں نے وہ پھر دوبارہ کہتا ہوں, ہمارے لیے بالذات یا بالصفات دونوں طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے ہمارا مدعا. آپ اپنا مدعا تو بتائیں کہ آپ اپنا مدعا نہیں بتا رہے. ہم دو بات تب کریں گے, آپ مجھے, میں کہتا ہوں میں یہ ہوں, آپ اپنی بات بتائیں. آپ بالذات طور پر مرزا غلام احمد صاحب کو کہتے ہیں, آپ یہ بات کہیں. ہم ایک دفعہ اپنا دعویٰ تو رکھیں نا دونوں. آپ مجھ سے بات کری جا رہے ہیں, مجھ سے پوچھی جا رہے ہیں, اپنا دعویٰ بھی تو سامنے رکھیں. کہیں آپ کے بالذات طور پہ مرزا غلام احمد صاحب ہے, یہ دعویٰ سامنے رکھ دیں آپ. میں عرض کر سکتا ہوں, آپ نے جو بات کی ہے نا, آپ کے اعتبار سے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی وہ جھگڑا تھا کہ پہلے آپ اپنا اعتبار بتائیں. ویسا ابھی میں آپ کی بات میں بولا نہیں ہوں, یا تو پیشنس کے ساتھ اگلے بندے کی بات سنتے. میں آپ کی پوری بات کو لے کے چلوں گا نا. میرے میں تو یہ یہودیوں والی صفت نہیں ہے کہ میں کچھ کا انکار کر دوں اور کچھ کا اقرار کر دوں. میں نے تو پوری بات کو لے کے چلنا. مرزائی پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے گا, تو کم از کم اس کی پوری بات کو منسوخ کر. اور قرآن کریم نے یہود کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ ان جیسے نہیں دنیا میں, کہ کتاب کے کچھ پر ایمان لائے اور کچھ کا انکار کر. تو جو بھی بات کرنی ہے ہم نے پوری کرنی ہے. ہمارا اور آپ کا ڈسپیوٹ اس بات پہ پہلے بنتا ہے, اگر تو اس میں ذات کے اعتبار سے آپ نے کہا کہ دونوں اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو دونوں اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ثابت کر دیتے ہیں, پھر مجھے آپ کو اپنا مقدمہ ثابت کرنے کی یا اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں
کہ ہم کیا موقف لیتے ہیں. ہمارا موقف پیش ہونے سے پہلے ہی باطل ہو جائے گا. جب آپ یہ بتا دیں گے جو آپ نے دعویٰ کیا کہ بھائی اس میں صفت کے اعتبار سے یہاں پہ ہمارا اتفاق ہے صفت کے اعتبار سے. اب دوسرا ایریا ہے اس میں ذات. اس میں ذات کے اعتبار سے اور اس میں ذات کو بڑا کلیئر کٹ ہم نے ایکسپلین کیا کہ والدین کی طرف سے رکھے جانے والے نام کے طور پر محمد نہیں احمد ہے. یہ آپ ثابت کر دیں گے, مجھے پھر اس کو اس میں ذات کے اعتبار سے بندہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 پوائنٹ, پھر آپ نے یار میرا نیٹ سے وہ یار ادھر پڑی ہوئی ہے, وہ پوری پوری سنیں گے نا, مزہ آئے گا اس کو نا. ادھر میاں جی کے پاس پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ آپ سن لو. اب ایسی یہ کس دن کی بات ہے؟ آج صبح کی, یہ جو گزر گیا. آج صبح کی. ہاں چلو میاں کے چینل پہ دیکھ لیتے ہیں, وہاں پہ تو ہوگی. چیک کرو, بڑا مزہ آئے گا یار. وہ اچھا پہلے پتا کیا ہوا, میں تلسی کو نا میں نے منع کیا. میں نے تلسی کو کہا, میں نے کہا یار دیکھو یہ ہماری آپس کی بات ہے, کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, تو اس لیے آپ اس کے اندر انٹرفیئر نہ کرو اس بات میں نا. میں نے تلسی کو کہا, تو یہ سب میرے پیچھے پڑ گئے. کہتے نہیں نہیں یہ تم نے کیا کہہ دیا, وہ ہمارے پاس ریگولر آ کے بیٹھتا ہے. کہنے تھے انہوں نے جو کہنا کہنے تھے, دونوں تینوں بندے مجھے پڑ گئے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی. وہ جب آیا بیچ میں ہائے ہائے, اس کے بعد میں اینڈ پہ پتا کیا ہوا, اینڈ پہ انہوں نے گالیاں نکالی ہیں اس کو, کس کو؟ تلسی کو. تلسی کو. تلسی کو میں بڑی بچایا. میں نے کہا بھائی بھی معافی دے دو, تلسی کو معافی دے دو, اس کو کیوں آپ لوگ ایسے کر رہے ہو اس کے ساتھ. تلسی کے ساتھ انہوں نے بات. یہ بتائیں مرزائی نے اپنا عقیدہ بتایا کہ نہیں؟ نہیں بتایا طارق بھائی, رو بتایا. خدا کے واسطے ڈالے میں نے کہا یار مینوں دس دو عقیدہ کی ہے. یہ جتنے بھی مناظرے آج تک ہو چکے ہیں, کوئی بھی کسی مرزائی سے اس کا عقیدہ نہیں نکال سکا. اس کی کیا وجہ ہے طارق بھائی؟ منافقت. اور کیا وجہ ہے؟ منافقت ہے. وہ اپنا بتانا نہیں چاہتے. آپ اپنا بتائیں, اس کو وہ جھٹلانا شروع کر دیں گے, اپنا نہیں بتائیں گے. یہی تو ہے یہ خباثت. کلی کون کر رہا ہے یار؟ یہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق کی مرزائیت ہی ہے اس وقت. بذات بالصفات. بھئی اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جو حکم و عدل ہیں, جن کو قرآن کا سب سے زیادہ علم دیا گیا, حدیث کا سب سے زیادہ علم دیا گیا, جو ان کے راستے کو چھوڑتا ہے, لنگڑے مریل ٹٹو پر سوار ہوتا ہے, اور بھی اس کی تو سن لو جس کو حکم و عدل کہہ رہے ہو. وہ تو کہہ رہا ہے بلا فصل آئے گا وہ نبی رسول جس کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. مرزائیوں کو کدھر گیا اویس؟ کدھر گیا؟ چائے پینے گیا. اوہو. اچھا چوہان صاحب. وعلیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. چوہان صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ مرزا بشیر الدین محمود نے جو دلائل وغیرہ دیے ہیں, یہ جو ہے نا انوار العلوم جلد 30, اس میں جو گفتگو اس نے کی ہوئی ہے, انوار خلافت میں جو ایک حوالہ, ہاں ایک حوالہ میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا ابھی, کہیں گے تو میں یہاں پیش بھی کرتا ہوں. اس میں اس نے ایک بات لکھی ہوئی ہے, جو دلیل اس نے دی ہوئی ہے نا, وہ دلیل اس نے وہی دی ہوئی ہے کہ جو مرزا صاحب نے اپنے بارے میں جو مصلحت قائم کی ہے نا مسیح علیہ السلام والی, کہ موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے محمد نام کی, اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے احمد نام کی. ٹھیک ہے. اس چیز کی اس نے تشریح کی ہے.
وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو سارا مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ احمد نام کی بشارت کس نبی کے لیے ہے. اب آپ بتائیں. بھائی اصل بات یہ ہے کہ مرزا محمود صاحب جو مرضی کہیں، مرزا غلام احمد صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، وہ نبی جس کی پیشگوئی کی جا رہی ہے وہ بلا فصل آئے گا حضرت عیسیٰ کے بعد. تو پھر اس کے علاوہ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کسی پر یہ ہوتی ہی نہیں چسپاں. تو بات ختم ہو گئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کے اوپر یہ آ گئی پیشگوئی چسپاں ہو گئی، تو پھر کسی اور کو ڈھونڈنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بات آپ کی بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن نا یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے نہیں چوہان صاحب، معاملہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہے. یہ بھئی ٹیڑھا مرزا محمود نے کیا ہے نا. وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مرزا صاحب کی ایک عبارت ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اب جو انہوں نے مماثلت بھی دی ہوئی ہے، یہی والی جو مرزا محمود کوٹ کر رہے ہیں نا، اس کے اندر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جو محمد نام ہے نا یہ جلالی نام ہے، بالکل. اور موسوی شریعت جو ہے نا یہ بھی جلالی تھی. ہاں تو وہ جلال جو ہے وہ ظاہر ہوا محمد نام سے، اور جو جمالی رنگ کی پیش گوئی ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جمالی رنگ میں آئے تھے اور انہوں نے جمالی رنگ کی پیش گوئی کی، اور وہ ہے احمد. اور احمد نام کے اندر جو یہ پیش گوئی ہے وہ میں ہی ہوں جمالی رنگ میں، کیونکہ اب اس میں محمد کے جلال کی تو اب ضرورت ہی باقی نہیں رہی. اب احمد نام کی جو چاند کی ٹھنڈی روشنی ہے نا اس کی ضرورت ہے اب، اور اس کے رنگ میں ہو کے میں آیا ہوں. بھئی وہ تو ٹھیک ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں میں ان کا مسیل ہوں حضرت عیسیٰ کا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کوئی اس محمد کے مستاق ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. وہ تو ٹھیک ہے مرزا صاحب نے کہا میں ان کا بروز ہوں، بروزی طور پر. بات آپ سمجھے نہیں. جو بشیر الدین محمود بھی یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے نا، وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اب اس میں محمدی جو ہے نا وہ جلالی رنگ میں اپنا اظہار کر چکی، اس کی اب ضرورت باقی نہیں، اب احمد نام کے جمال کی ضرورت ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو مجھے سمجھ آ گئی، لیکن محمد اور احمد دونوں نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ہاں نام ٹھیک ہے، نام ان کے ہیں، لیکن جو مرزا بشیر الدین محمود بھی بات لکھتا ہے نا وہ یہ لکھتا ہے کہ احمد نام کی جو پیش گوئی ہے نا یہ مرزا صاحب کے لیے ہے. اور بھئی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ مرزا محمود کی اپنی مرزا محمود نے ماری نا چول. بہرحال وہ مرزا صاحب کی اس عبارت کو وہ کوٹ کر رہا ہے وہاں پہ. بھئی وہ تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی کوٹ ہی کرے گا، لیکن اس میں سے مطلب تو خود نکال رہا ہے نا وہ، لیکن وہ قطع نظر ہے اس کے. ہم یہ کہتے ہیں مرزائی کیوں نہیں اپنے مسلم موت کی مان رہے، یہ ہے اصل بات. ہاں یہ بات صحیح ہے، ان کو ماننا چاہیے، یہ پوائنٹ ہے کہ مرزائی اکثر چوہان صاحب مرزا صاحب نو چھڈ کے تے جڑے نا مسرور دے مگر لگ گئے نے یہ خلیفہ دی مندے نے مرزا صاحب نو سارے چڑھڑے اللہ دی تعلیم وہ ساری دیہاڑی ہتھے ہی ڈبدے رہندے نے. اصل نا احمد بھائی پرابلم یہ والی ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں یہ والی بات ہے کہ جی جو ان کے خلیفہ ہیں وہ ان لوگوں کو مرزا صاحب کی اصل تعلیم بتا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی نظر میں یہی ہے کہ جو خلیفہ کے منہ سے نکل رہا ہے وہ ان کی نظر میں وہ مرزا صاحب کے ہی منہ سے نکل رہا ہے. تو بھئی اپنے مسلم موت کی کیوں نہیں شاہ مانتے؟ صاحب اصل مسئلہ یہ ہے انہوں نے خود مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، ان کے مرزا صاحب نے بولا ہوا کہ فاطمہ نام نہیں رکھنا، تو ان کے خلیفہ نے بولا ہے کہ چنگیز خان کو کہ تم فاطمہ نام رکھو بیٹی کا. ان کے خلیفہ کو نہیں پتا کہ مرزا صاحب کی تعلیم کیا ہے، تو لوگوں کو کیا پتا ہو. اچھا بھائی جان بات سنیں نا احمد صاحب، آپ بھی شور نہ زیادہ کریں، بات تسلی سے ذرا سنیں جو میں بات کر رہا ہوں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہے لاہوری اور ایک طرف ہے مرزا بشیر الدین محمود. جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ ان دونوں کا ہے. جنبا صاحب تو بہت بعد میں آئے نا، ان کو آپ رکھیں ذرا ایک طرف، مطلب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ان کو فی الحال رکھیں ایک طرف، ان دو گروہوں کو پکڑیں. لیکن جنبا صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لاہوری مطلب لے رہے ہیں وہ بھی مرزا صاحب کی عبارتوں سے لے رہے ہیں،
اور جو خلیفہ ہے مرزا بشیرالدین محمود وہ بھی مرزا صاحب کی عبارت کوٹ کر کے مطلب لے رہے ہیں. یہ ہے اصل پھڈا. بھائی اصل بات یہ ہے کہ مرزا محمود کی بھائی اس یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے. ایک منٹ ٹھہرو ذیشان. مرزا محمود کی تو شروع سے ہی یہ رہی ہے کاروائی کہ وہ مرزا صاحب کا کوئی چیز پیش کر کے اس میں سے نکالتا خود ہے مطلب. یہ ہے مصیبت. یہ اب دیکھیں نا مرزا صاحب نے وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے الوصیت میں لکھا ہے کہ جو وصیت نہیں کرتا وہ منافق ہے. یہ سراسر جھوٹ بات ہے لیکن اس نے لکھ دیا ہے. مسیح موعود کو کوٹ کر رہا ہے کہ جی مسیح موعود نے کہا ہے کہ جو وصیت نہیں کرتا منافق ہے. بھائی مسیح موعود تو کہہ رہا ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے, سوچ کے کرنا چاہیے. منافق کیوں کہے گا وہ؟ تو اس نے کہہ دیا نا. اچھا چوہان صاحب اب انشاءاللہ نا یہ رمضان کے بعد عید مطلب عید وغیرہ سے فارغ ہو کر اس کو ابھی اس کے اوپر ایک براڑ لگائیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو. جو یہ عبارتیں ہیں نا جو مطلب لاہوریوں نے لیے ہیں اور جو مطلب مرزا بشیرالدین محمود نے لیے ہیں اور کہاں کہاں اور کب کب ان میں اختلاف ہوا ہے اور کیا اختلاف ہوا ہے وہ سامنے لے کے آنا پڑے گا. اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اب مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جو وہ قاضی اکمل والا جو شعر ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں شان میں معاذ اللہ. اچھا مرزئی اس کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے, مطلب کہ ڈگمگا جاتے ہیں. وہ کھل کے اظہار نہیں کرتے کہ وہ اس شعر کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن جب ان کی مرزا بشیرالدین محمود کی ہم پڑھتے ہیں نا تحریر, تو اس نے ایک تو الفضل کے بارے میں جو اس نے لکھا ہے اس نے کہا کہ الفضل جو ہے نا یہ قائم مقام ہے البدر والحکم کا. بالکل. اور البدر والحکم جو ہے یہ مرزا صاحب کے بازو تھے, دایاں بازو اور بایاں بازو. لکھا ہوا اس کے بارے میں الحکم اور البدر. اچھا اب یہی والا شعر جو ہے نا اس نے یہ محمد علی لاہوری نے جب اعتراض کیا تھا نا اس شعر کے اوپر, تو بشیرالدین محمود نے اس نے اس کا جواب دیا ہے. محمد علی لاہوری کا بھی یہی اعتراض تھا کہ یہ جو شعر ہے نا یہ عقیدہ بنایا ہے اس نے میاں صاحب نے, بشیرالدین محمود نے. اچھا اس کا جواب وہ دیا ہے اس نے اور الحکم کا حوالہ بھی دیا ہے, اس کا بھی سکین ہے میرے پاس, کہ اس نے کہا ہے کہ یہ الحکم میں یہ چھپی تھی یہ شعر جو ہے اور پوری وہ اس ٹائم سنا تھا بہت سارے لوگوں نے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ محمد علی لاہوری صاحب نے بھی یہ شعر سنا ہے اور یہ شعر مرزا صاحب کے سامنے پڑھا گیا ہے. بالکل. اور مرزا صاحب نے یہ شعر سن کے جزاک اللہ خیر کہا ہے اور اس شعر کو وہ لے کے اندر چلے گئے ہیں. یہ مطلب جو بات ہے یہ مرزا محمود صاحب کی بالکل درست بات ہے, ایسے ہی ہوا تھا. اس کی تصدیق آپ دیکھیں نا تذکرۃ المہدی سے ہوتی ہے, جہاں پیر سراج الحق نعمانی بات بتا رہے ہیں. میں نے آپ کو بھیجا بھی تھی, اس کو میرے خیال عامر نذیر کو بھیجا تھا, کہ وہاں پہ وہ یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی کسی شخص نے پیر سراج الحق نعمانی سے کہا جو مرزا صاحب کو مرید تھا کہ جی اگر تم میرے مرید ہو جاؤ نا تو میں تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دوں. تو پیر سراج الحق نعمانی نے اس کو جواب دیا ہم تو ہر روز ان کی کرتے ہیں. پھر آگے لکھا ہوا پیر سراج الحق نعمانی نے یہ بات مرزا صاحب کو آ کے بتائی تو انہوں نے کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا ہے, تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ بات بالکل میرے پاس وہ یہ میرے خیال میں تذکرۃ المہدی میں یہ لکھی ہوئی ہے بات. تذکرۃ المہدی, ہاں پیر سراج الحق نعمانی کی جو ہے نا ہاں اس میں وہ کوئی صوفی صاحب ہیں انہوں نے جو ہے نا اعتراض کیا یا جو بھی سمجھ لیں, انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتا ہوں یا کرتا ہوں خواب میں, اس طرح کی بات انہوں نے کی. کروا دوں گا انہوں نے کہا. ہاں اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہاں اس کے جواب میں کہا کہ ہم تو روز 5 دفعہ کرتے ہیں بلکہ جب دل کرتے ہیں ہم کر لیتے ہیں زیارت. اور اشارہ تھا وہ مرزا صاحب کی طرف کہ مرزا صاحب کو ہم روز دیکھتے ہیں. اور مرزا صاحب کو اس نے آ کے بتایا, مرزا صاحب کو اس نے آ کے بتایا کہ جی میں نے ٹھیک کہا ہے. انہوں نے کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا ہے. ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم میرا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے بروزی طور پر. بہرحال بروزی ہے یا جو بھی ہے ابوبکر میر بھائی
اس میں احمد کے اوپر مرزا صاحب کی نہیں 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 میں بھی جناب کو بڑا پیار کرنا چوہان صاحب کو میں بھی تھوڑا دل بروزا ٹھیک ہو گیا بہت پیار کرنا وا میں جناب دلی بروزی تھوڑا جا کی کہندے نے مرید بن گیا مطلب ملان تے میں ٹھیک ہے ملان صاحب اچھا احمد علی ذیشان نو گل کر لیندے جی جی ابو بکر میر بھائی اس میں احمد کے اوپر مرزا صاحب کی تحریرات کیا چیز واضح کر رہی ہے؟ اونلی مرزا صاحب کی تحریرات. ذیشان بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود اور محمد علی لوری ان دونوں میں سے مرزا بشیر الدین محمود جو ہے نا وہ رائٹ پہ ہے. اچھا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کی جو تحریرات ہیں اس میں سے یہی بات نکل رہی ہے کہ وہ اسمو احمد میں اپنے آپ کو ہی لے رہے ہیں. ہاں بالکل. تو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ وہ بلا فصل آئے گا مرزا صاحب؟ اب دیکھیں بات یہ ہے نا چوہان صاحب یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ لاہوریوں نے بھی مرزا صاحب کی عبارتیں سامنے رکھی ہوئی ہیں بھائی مرزا صاحب نے اور بشیر الدین محمود نے بھی کہ بلا فصل آئے گا کہا کہ نہیں کہا بالکل کہا. ہاں اگر جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر ان کا یہی عقیدہ ہے. اگر بعد میں جو ان میں سے طویلیں کر کے جو بات نکالی جا رہی ہے وہ تو پھر ظاہر ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے جو مرضی طویلیں کرے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس میں اس نبی کی پیش گوئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بلا فصل آئے گا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آیت مرزا صاحب نے اپنے آپ کے اوپر کوٹ کی ہے وہ والی؟ نہیں انہوں نے وہ کوٹ یہ نہیں کی کہ بھی اس کا اچھا میں اپنی دلیل میں ابو بکر میر بھائی اپنی دلیل کے اندر ہے ہمارے لیے احمد کی دلیل ذیشان بھائی اگر تھوڑی دیر خاموشی سب اختیار کریں میں آپ کو ایک عبارت پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ بالکل آپ نیوٹرل ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. آپ ذرا بتائیں مجھے کہ یہاں سے کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں. اچھا شروع کرتے ہیں جی. کہاں سے میں شروع کروں؟ چلو یہیں سے شروع کرتے ہیں. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اپنی اخلاقی حالتوں کو بہت صاف کرو، کینہ اور بغض اور نحوت سے پاک ہو جاؤ اور اخلاقی معجزات دنیا کو دکھلاؤ. تم سن چکے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں. اچھا میں عبارت یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں یہی کہ یہاں پہ 2 نام ہیں لکھے ہوئے ہیں نا، جو 2 نام ہم بھی پیش کرتے ہیں نا. میں اب اس عبارت کو سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس عبارت سے. صحیح. یہ سیم وہی بات ہو جائے گی یہ غلطی کا ازالہ والی. اوکے ہاں صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اچھا 2 نام ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نام تورات میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے میں سٹاپ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنے ہیں. صحیح ہے. ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نام تورات میں لکھا ہوا ہے جو ایک آتشی شریعت ہے، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے محمد رسول اللہ والذین ما اشدہ الکفار. اب یہ ایک بات کلیئر ہوگی، سمجھ آئی آپ کو؟ والذین معہ اشداء اشدہ الکفار. اچھا یہ محمد نام ہے ایک اور وہ آتشی شریعت ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے. یہ ایک بات کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ نام انجیل میں ہے جو ایک جمالی رنگ کی تعلیم الہی ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے. وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد. ٹھیک ہے. بات کلیئر ہوئی؟ ٹھیک ہے. 2 نام ہے، ایک محمد نام کی آیت بھی کوٹ کر دی، یہ بھی بتا دیا کہ وہ آتشی رنگ میں ہے یعنی کہ جلالی. صحیح ہے. اور دوسرا نام احمد ہے اور اس کا بھی انہوں نے بتا دیا کہ جو محمد نام ہے وہ لکھا ہوا ہے تورات میں اور جو احمد نام ہے یہ پیش گوئی ہے انجیل میں اور وہ ہے اسمہ احمد. آگے چلیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال اور جمال دونوں کے جامع تھے. مکہ کی زندگی جمالی رنگ میں تھی اور مدینہ کی زندگی جلالی رنگ میں، اور پھر یہ دونوں صفتیں امت کے لیے اس طرح پر تقسیم کی گئیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلالی رنگ کی زندگی عطا ہوئی. یہ پھر نوٹ کریں.
सहाबा को जलाली रंग की जिंदगी अता हुई और जमाली रंग की जिंदगी के लिए मसीह मऊद को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर ठहराया। ओके, यही वजह है कि इस हक में फरमाया गया यज़ुल हरब, यानी कि जहाद को मनसूख करेगा। बात समझ आई है आपको? लग गई सारी समझ लग गई इसके अंदर। यानी कि जो इस्मो मोहम्मद है ना, वो तुरात की पेश गोई है और जलाली रंग में है। यज़उल हरब का मतलब है लड़ाइयों को खत्म करेगा। हाँ, मनसूख का भी मैं दिखाऊंगा आपको, चौहान साहब वो फिक्र ना करे, हराम भी लिखा हुआ है। और अहमद जोन साहब वो अंजील बोला इन्होंने, ठीक है। हाँ, और अहमद नाम जो है ना, ये अंजील में आया है और जलाली रंग है। हाँ। और फिर इसकी तकसीम भी की है। तकसीम इस तरह से की है कि जो जलाली रंग है ना, मोहम्मदी रंग जो है, वो सहाबा पे जाहिर हुआ, और जो जमाली रंग है यानी कि जो इस्मु अहमद है, वो मसीह मऊद के लिए है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसी तहरीर के अंदर अबू बकर मीर भाई वो बता रहे हैं कि वो जो दोनों नाम हैं वो किस किस शहर के अंदर, ठीक है। मतलब आपको मैं बता दूं ना कि दोनों नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैं आपको हाँ, वो तो बाद है। बाद में मैं आपको बाद में आपको मैं समझाता हूँ, जरा आगे सुने। अच्छा, लड़ाई नहीं करेगा, और ये खुदा ताला के कुरान शरीफ में वादा था कि इस हिस्से को पूरा करने के लिए, ये फिर गौर करें जरा, कुरान शरीफ में वादा था कि इस हिस्से को पूरा करने के लिए मसीह मऊद और उसकी जमात को जाहिर किया जाएगा, जैसा कि आयत व आहरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम में इसकी तरफ इशारा है। ये तीसरी आयत भी आ गई, ठीक है। ओके, इसी तरफ इशारा है। और आयत तज अल हर्ब औ ज़ारहा, ये अभी आयत पता नहीं कहाँ पे है, चले बहरहाल, में भी यही इशारा कर रही है। सो होशियार रहो, होशियार होकर सुनो कि 1300 बरस के बाद, अब ये आपने बस ये इबारत गौर करते जाने, सही। 1300 बरस के बाद जमाली तर्ज की जिंदगी का नमूना दिखलाने के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। 1300 बरस के बाद। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इन अल्फाज को आपने सिर्फ जहन में रखना है। नहीं, अभी तक आपका पॉइंट जिल्ली, आपने सही कहा था अबू बकर मीर भाई, जिल्ली ब्रूजी सिस्टम ही है, नहीं वो गलती का जाला वाला सिस्टम। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, 1300 बरस के बाद नमूना दिखलाने के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। ये खुदा का इम्तिहान है, ये खुदा का इम्तिहान है। वो तुम्हें आजमाता है कि तुम इस नमूने के दिखलाने में कैसे हो। तुमसे पहले जलाली जिंदगी का नमूना सुहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काबिले तारीफ दिखलाया, और वो ऐसा ही वक्त था कि जलाली तर्ज की जिंदगी का नमूना दिखलाया जाता, क्योंकि ईमानदार लोग बुतों की तज़ीम के लिए और महलूक परस्ती की हमायत में भेड़ बकरी की तरह कत्ल किए जाते थे, और पत्थरों और सितारों और अनासर और दूसरी महलूक को खुदा की जगह दी जाती थी। सो वो ज़माना बेशक जहाद का ज़माना था। जो लोग जुल्म से तलवार उठाते हैं वो तलवार ही से कत्ल किए जाते हैं। सो सुहाबा ने तलवार उठाने वालों को तलवार से ही खामोश किया, और इसमें मोहम्मद जो मजहर जलाल और शान महबूबियत अपने अंदर रखता है, उसकी तजल्ली जाहिर करने के लिए खूब जोहर दिखाए और दीन की हमायत में वो खून बहा दिए। फिर बाद में उसके वो कज़ाब पैदा हुए जो इसमें मुहम्मदी का जलाल जाहिर करने वाले नहीं थे। अब ये गौर करते जाएं कि उस वक्त जो झूठे आए हैं ना, ये उनके झूठे होने की एक दलील भी दे रहे हैं कि उन्होंने अपने जलाल को जाहिर करने की कोशिश की, इसलिए वो झूठे हैं। समझे बात? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जो मुसलमा कज़ाब वगैरह आए ना, उन्होंने जलाल जाहिर करने की कोशिश की है, और ये उनके झूठे होने की एक दलील है। अच्छा,
جو اس میں محمد کے جلال ظاہر کرنے والے نہیں تھے بلکہ اکثر ان کے چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح تھے جو مجھ سے پہلے گزر گئے، جو جھوٹے طور پر محمدی کہلاتے تھے اور لوگ ان کو خود گر سمجھتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی بعض سرحدی ندان اس قسم کے مولویوں کی تعلیم سے دھوکہ کھا کر محمدی جلال کے اظہار کرنے کے بہانے سے لوٹ مار اپنا شیوا رکھتے ہیں۔ یہ یہاں پہ جہاد کی طرف ہی اشارہ ہے۔ بہرحال بالکل بالکل بالکل۔ اور آئے دن ناحق کے خون کرتے ہیں، مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو، خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، معاذ اللہ، اس میں محمد ظاہر کرنے کا وقت نہیں، منسوخ ہو گیا اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت، اس میں محمد کی تجلی منسوخ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا آگے پڑھیں جی۔ یعنی مطلب کہ سمجھ آتی بات کی ہے نہیں، انا للہ یعنی محمد و احمد دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، پہلے محمد کی تجلی ہوئی اب احمد کی تجلی ہوگی۔ آگے سنیں، یعنی کیا ہو گیا ابھی دونوں نام انہیں کے ہیں۔ اچھا سنیں، اب آگے سنیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں رہی، معاذ اللہ، چلو معاذ اللہ اب جلالی رنگ کی خدمت منسوخ ہو گیا نا۔ ہاں وہ تو جب تو وقت مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنی بھی صفت کے اظہار کا وقت ہے، ہاں ایک صفت منسوخ ہو گئی ہے نا، ایک انہیں صفت کی ہے ختم ہو گئی، اس کا ٹائم گزر گیا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات پیچھے اور ان کا جو محمدی صفت کا اظہار ہوا، اب احمدی صفت کا میں اظہار۔ وہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہ جلالی جو رنگ ظاہر ہوا تھا نا محمد کی صورت میں، وہ ختم ہو گیا نا، اب اس کی خدمت باقی نہیں رہی، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں تو آپ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی بڑی کو گستاخی ہو گئی۔ نہیں، یہ اس میں گستاخی کون سی ہے کہ محمد نام کی دونوں تجلی نام حضرت ذکر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اچھا اچھا احمدی کی تجلی ابو ظاہر ہو بکر رہی ہے تو میر وہ بھی بھائی، نام حضرت محمد صلی اچھا اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ طارق چوہان بھائی، اچھا ابو بکر میر آگے کتنا پڑا ہوا ہے یہ؟ کافی اچھا لمبا۔ سنیں، یہ بہت لمبی چیز ہے، آپ سنتے جائیں کیا کیا نکلتا ہے اس میں۔ اچھا پھر ہم یہاں تک تھوڑی ڈسکشن کر لیں، یہاں تک کبھی تھوڑے آگے جا کے ڈسکشن کریں اس کے اوپر۔ ہاں کر لیں، میں نے اس کے اوپر مرزا بشیر کی آپ کو عبارت پڑھانی ہے بس۔ میں وہ میں پڑھتا ہوں، اس میں وجہ یہ نا لمبا ہے، پھر پیچھے والے پوائنٹ پیچھے چھوٹ جاتے ہیں پھر سارے کے سارے۔ اچھا اب یہاں پر جہاں تک عبارت کا مجھے سمجھ آئی ہے نا، ٹھیک ہے، میں ایک نیوٹرل ہو کے بندے کی طرح سوچنا چاہوں گا بغیر کسی بغض کے یا ویسی کسی چیز کے بھی۔ اچھا طارق چوہان بھائی اور ابو بکر میر بھائی، جہاں تک مجھے مرزا صاحب کی تحریرات کی سمجھ آئی ہے نا، وہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مرزا صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دو نبیوں کا پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ غور سے سنیے گا ذرا طارق چوہان بھائی، غور و فکر کیجیے گا ذرا اس عبارت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ بقول ان کے مرزا صاحب کے، ٹھیک ہے، کہ دو نام آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بقول یہ بھی وہ ساتھ ساتھ ایک دفعہ پیچھے تحریر میں کہنے کی کوشش بھی یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ دونوں نام جو ان سے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں ناموں کی صفات الگ الگ ہیں، صفات جو ان سے ہیں نا دونوں ناموں کی وہ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ محمد نام جو ان سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو صفات ہیں وہ تو اس دور کے لیے ظاہر ہو گئیں اور صحابہ اکرام نے وہ صفات لے لیں اور جو کام ہونا تھا ہو گیا، لیکن احمد والا جو نام تھا، ٹھیک ہے، جو احمد والا نام تھا اس کی صفات ابھی پیچھے باقی رہتی تھی، ٹھیک ہے، جس کے لیے اللہ میاں نے پھر مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور وہ جو احمد نام تھا جس کی صفات ابھی رہتی تھیں وہ مجھے دے دی گئی ساری کی ساری، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو محمد نام کی صفات تھی وہ اس دور کے لیے تھیں اور اس دور میں ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب بات آئی احمد نام کی، ٹھیک ہے نا، اور اس کی صفات کی، اور وہ جو ان سے ہیں وہ اب آگے وہ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ احمد نام کی صفات کیا کیا ہے۔ ابو بکر میر بھائی ایسا ہی ہے کہ میرے سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں، یہاں پہ جو دو نام بتائے ہیں نا ان کے اندر تفریق بھی کی ہے، تفریق کی کر دی ہے ناموں کے اندر۔ تفریق یہ کی ہے کہ جو محمد نام کی پیش گوئی ہے وہ کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، اور کیوں کی ہے اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔
کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آتشی شریعت والے تھے اور محمد نام میں وہ جلال تھا. تو وہ جلال کا جو ٹائم تھا وہاں پہ یہ بات بھی بتائی ہے ساتھ میں کہ جلال اور جمال دونوں کے مظہر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ بھی بات بتائی ہے ساتھ. لیکن جو جلال ہے اس کا اظہار جو ہوا ہے نا وہ صحابہ کی صورت میں، یعنی کہ یہ جو دو رنگ ہیں نا محمد اور احمد، یہ امت پہ تقسیم ہونے تھے. یہ بالکل بات ایسی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب امت میں ان کی تقسیم کیسی ہوئی ہے کہ صحابہ کے رنگ میں جمالی رنگ ظاہر ہوا ہے اور انہوں نے اس رنگ کا اظہار کیا ہے. اس کے بعد اب اس رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں رہی، جلال کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، ختم ہو گئی ہے. اس کے تجلی ظاہر کرنے کا اب وقت نہیں رہا. اس کا جو کام تھا، جو مقصد تھا، وہ پورا ہو چکا. جو محمد نام کی تجلی ہے نا، جو جلال ہے اس نام کا، جو اس کی صفت ہے جلال، صفت کہہ لیں آپ، وہ پورا ہو چکا. وہ اپنا مقصد اس کا ہو گیا، پورا کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. تو میں یہاں سے یہی سمجھا نا کہ اب وہ منسوخ ہو گیا نا. اب جلال کی اظہار کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ تو ابو بکر میر بھائی یہاں سے ایک چھوٹی سی بات اور بھی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، میں رونگ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب تو پھر یہ کہنے کی بھی اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ناؤز باللہ، اللہ ہمیں معافی دے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے. اللہ معافی دے. ہاں بالکل، اس کا آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں نا، ذرا رکے تو صحیح. اس کے آگے ہے نا، دیکھیں میں پہلے ہی سمجھ گیا ہوں، میں نے آگے تحریر نہیں پڑھی ابھی. یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں. چلے آگے پڑھتے ہیں. صاحب کیا بات ہے، ہماری طرف ایسی باتیں چوہان صاحب کو نہیں، چوہان صاحب کہہ کے چنگیز خان نے آ جانا ہوتے تو تمہوں نے بڑے گانا گڑنیاں نے شہزاد صاحب، پھر تمہیں پتہ نہیں چلنا. مجھے کیوں نکالنی ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ منسوخ کر رہے ہیں جو ہم اپنی طرف منسوخ ہی نہیں کرتے. کہندا ہے منو جیڑا نا خرم شہزاد زہر لگدا ہے جس سے تعلق چوہان نال گل کردا ہے. ایک منٹ احمد علی، ایک منٹ. اچھا شہزاد صاحب، میں اپنی طرف سے کچھ پڑھ رہا ہوں تو یہ آپ یہ عبارت کیوں نہیں پڑھ کے اپنے لوگوں کو سناتے جو توضیح مرام میں صفحہ 161 پر لکھی ہوئی ہے، روحانی خزائن جلد 3 میں. بات سنیں، یہ جو تحریر میں پڑھ رہا ہوں یہ تحریر آپ نہیں مانتے؟ نہیں میں مانتا ہوں، مگر میں نہیں جو آپ کر کے پیش اگر آپ مانتے ہیں، منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے. ابھی میری بات سنیں نا، ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اسی موضوع پہ ہم نے تحریر پڑھنی ہے یا آپ کی مرضی سے تحریر لے کے؟ میری ایک درخواست سن لیں، 1 منٹ میری بات سن لیں، میں بند کر دوں گا مائک. ابھی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہماری تحریریں پڑھ کے ہمیں میں نے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بالکل نہیں کر رہے ہو سکتے. بالکل نہیں کر رہے، سمجھانا آپ نے. شہزاد بھائی میں نے یقین کریں جیسے ابو بکر میر صاحب نے پڑھا ہے، میں نے ویسے ہی اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ کے اندر بیان کیا ہے کہ جو میں سمجھا ہوں، اور ساتھ یہ بھی میں نے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کے اندر مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نام تھے دو، لیکن صفات انہوں نے الگ الگ کر دی کہ محمد جو نام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی جو بھی صفت تھی وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کمپلیٹ ہوگی. اب پیچھے رہ گیا احمد، ٹھیک ہے، احمد کی جو صفت تھی وہ ابھی رہتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے کہ اللہ میاں نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہم تو شہزاد صاحب اسی تحریر میں بکر صاحب 1 منٹ، اسی تحریر میں حضور بیان کر رہے ہیں کہ میرا جو زمانہ ہے یہ توین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خود ہوا ہوا ہے، اور مکہ میں آپ کا جمالی دور ثابت ہے کہ آپ نے مظلومیت کی حالت میں زندگی گزاری اور تمام کفار مکہ کا مقابلہ ان معنوں میں تو کیا ہے کہ توحید پر قائم رہے ہیں اور دوسروں کو بھی قائم کیا ہے، مگر ان سے لڑائی جنگ و جدل نہیں کیا آپ نے. یہی اس کا بات یہ آگے واضح کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. بھائی جو لکھا ہے اسی کو سمجھیں گے نا. اچھا ابو بکر میر بھائی اس سے ہٹ کے ہم نے بھی کوئی بات نہیں کی، یہی بات ہم بھی. ابو بکر میر بھائی وہی میں بات کر رہا ہوں کہ آج کا دور تقاضا کر رہا ہے، لوگوں نے ابو بکر میر بھائی چھوڑ دیے ہوئے ہیں. ابو بکر صاحب ابو بکر میر بھائی یہ لڑائی مجھے پیدا کیا گیا وہ ذرا پڑھیے.
شہزاد صاحب مثلاً لوگ سلیب لے کے اپنے ہاتھوں میں مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم نے آج مسلمانوں کو مار کے آنا بھائی کی بات تو سن لینے دیں. اچھا تو یہ زمانہ خود تقاضا کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے. شہزاد بھائی دیکھیں زمانہ پیچھے جو بھی بول رہا ہے اسے پیچھے رہنے دیں. ابھی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے منہ سے جو الفاظ نکلے، ان کے قلم سے منہ سے جو الفاظ نکلے، ان کی طرف ذرا غور و فکر کیجئے گا. ابو بکر میر بھائی وہ پڑھیے گا جہاں سے انہوں نے کہا کہ جی مجھے پیدا کیا گیا. چلیں ٹھیک ہے ابو بکر صاحب سنا لیں تحریر، جو بھی باتیں کرنی ہے میں سنتا ہوں خاموشی سے. اچھا مگر میری بھی ایک تحریر پھر سننی پڑے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں شہزاد صاحب، میں آپ سے ابو بکر صاحب آپ میری بھی پھر تحریر سنیں گے، صرف 2 منٹ کی ہے. اچھا میری بات سنیں نا، اگر تو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہوگی تو بالکل سنیں گے، کیوں نہیں سنیں گے؟ جی بالکل ضرور، اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد، آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں، اور یہ تو مسلمہ ہے. دیکھیں اچھا ٹھیک ہے نا، بات چھوٹی بات نام تو صدیوں سے آ رہا ہے. چھوٹی بات کرتے ہیں نا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں تھا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں وہ اس بارے میں نہیں بات کرنا چاہتا ابو بکر صاحب، وہ بات اور نہیں چلی جائے گی. نام دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں. ٹھیک ہے اسی پہ بات ختم کر لیتے ہیں. نام دونوں آپ کے ہی ہیں. بات ختم کریں، چھوٹی بات کرتے ہیں اور واضح بات کرتے ہیں کہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں. اچھا میری بات سنیں. جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں تھا، میں تو اس کو لعنتی سمجھتا ہوں. ڈنکے کی چوٹ پہ. شہزاد بھائی کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نہیں کوئی بات نہیں. وہ یہ بھی نہیں کہہ کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں تھا، آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں نے تو آپ سے عرض کر دی، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، جو بھی سمجھتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہو منا بھائی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتا دیا نا، آپ نے کتاب پڑھ کے ابھی سنائی ہے. ابو بکر میر بھائی خلیفہ خدا بناتا ہے، اس طرح سے نہیں. شہزاد خرم تم ڈٹ کے کہو کہ ہاں ہمارے خلیفہ ہمارے مسلم موعود نے یہ کہا ہے کہ احمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں تھا. میں تو یہ کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں نام آ جائے، آپ کی عزت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے سر جھکا دو بس. اچھا چلے پھر میرا میں تو جس کام ذیشان صاحب چوہان صاحب ٹھیک ہے ایک منٹ سنیں جی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد؟ جی صاحب آپ کے ہی ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. سنیں آگے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں تھا تو وہ ان کی عرض بھی تو سن لینا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دجال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ماں باپ نے نہیں دیا. ٹھیک ہے اتنی سی بات ہے. ابو بکر صاحب اس میں کیا لڑائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نام آپ کو دیا ہے نہایت مبارک ہے. اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا یا نہیں؟ دیا ہے. ٹھیک ہے چلے میں ایسا کرتا ہوں، آپ بتائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا یا نہیں؟ بالکل آپ کا نام ہے. ٹھیک ہے چھوڑیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں تھا تو کہتے چھوڑیں اس بات کو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صفاتی نام ہے، ماں باپ نے نہیں رکھا. وہ لوگ جو آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے جو نام رکھا ہو. اچھا تو پھر کس نے نام ہے؟ اچھا چلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا ہے؟ احمد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ٹھیک ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے اگر احمد نام رکھا ہے تو پھر ان کا نام احمد ہوا یا نہیں؟ جی ہو گیا. ٹھیک ہے ہو گیا. تو پھر اگر کوئی بندہ کہے کہ ان کا نام احمد نہیں تھا تو اس میں مسلمانوں سے آپس میں لڑائیاں نہ کریں. یہ دیکھیں مرزا محمود صاحب کہہ رہے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں، لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جی احمد نام مرزا صاحب کا ہے.
इसके खिलाफ कहा जाता है कि अहमद नाम रसूल करीम इसमें सल्लल्लाहु क्या अलैहि वसल्लम। झगड़ा करने वाली बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दोनों और नाम भाई हैं। या तो ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। ओहो, फिर वो तारिक कहते साहब, हैं आप कुरान उनके और साथ अहादीस सैय्यद जो इस तरह की बहसें कर रहे हैं, अगर मेरा नहीं कोई ख्याल अगर कोई इस्लाम ने जो बयान कर दिया है वही सच है। अगर वो कह रहे साहब, हैं आप तो अगर इस बात को कोई मानते हैं कि नहीं? और शहजाद खुर्रम जो सुनो, हजरत मिर्जा साहब ने लिखा है अपनी किताब शहजाद खुर्रम सुनो सुनो, आपको ये कहने मिर्जा में क्या महमूद साहब कह प्रॉब्लम रहे है कि हैं मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने ये झूठ लिखा हुआ है? इस अगर कहने कोई में क्या मेरे प्रॉब्लम है? दलाइल को गलत साबित कर सवाल दे को आसान कर ये लेते नहीं हैं। कह रहे और कि आपका नाम ही कोई नहीं है अहमद, अच्छा, वो ये कह अच्छा, रहे हैं कि अच्छा, आपका मेरी बात सुनो। सफाती नाम है जो अल्लाह ताला ने रखा है, माँ बाप ने नहीं रखा। अच्छा ये सुनो जो शहजाद अहमद खुर्रम सुनो नाम जरा, माँ बाप ने रखा है वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हाँ का हाँ नाम है, शहजाद जो माँ खुर्रम बाप ने अहमद भी रखा है। चुप करके अच्छा, सुनो, सिर्फ फर्ज कर रहे हैं वो। चले चले जी, एक मिनट रुकें जी, एक मिनट शहजाद खुर्रम रुकें। चुप करके सुनो। एक मिनट, पर एक तो मिनट, हजारों तारिक साहब, लोगों के नाम अहमद है। तारिक साहब एक मिनट रुकें जी, थोड़ा थोड़ा 2 मिनट मुझे दे दें। अच्छा शहजाद साहब, मिर्जा साहब का नाम अहमद है? जी जी, अहमद रखा है नाम माँ बाप, किसने किसने रखा है अहमद नाम? माँ बाप ने। और गुलाम अहमद नाम किसका रखा था? ओ गुलाम अहमद ही पूरा नाम है ना उनका। है यही तो अर्ज कर रहा हूँ एक कि मिनट, हुजूर एक का मिनट, एक मिनट नाम रुकिए, मिर्जा एक मिनट गुलाम रुकिए। अहमद है, ठीक है। अच्छा, और ये जो पेश गोई है इसमें नाम क्या है? गुलाम अहमद या अहमद? अहमद ही नाम है, मगर अहमद और मिर्जा को साहब का वाज़ेह नाम किया क्या था? गया है इस आयत में, ठीक है। अच्छा, मिर्जा साहब का नाम क्या था? गुलाम अहमद। और जो ये आयत है इस्मुहु अहमद, उसमें गुलाम अहमद है या अहमद है? लो ये आप एक अरबी में कई लोगों के सीधा सा तीन सवाल नाम है। होते हैं, अहमद है आप या एक गुलाम नाम अहमद को है? वहां से शहजाद हटा साहब, नहीं क्या हो गया सकते आपको? कि एक नाम है, ये 2 नाम है, ये 3 नाम है। चलो 2 नाम है, गुलाम भी है, अहमद भी है, दोनों अच्छा, माँ बाप ने मिर्जा रखे साहब हैं। का देखिए, मेरी बात सुने, मिर्जा साहब का नाम गुलाम अहमद रखा उसके घर वालों ने, ऐसे ही है? जी जी, और अहमद नाम किसने रखा? अहमद नाम तो फिर बाद में मुसलमानों में रिवाज हो गया था ना, वो तो नहीं बच्चों नहीं के नहीं नाम नहीं, रखते नहीं, रहे नहीं, हैं। अगर अगर मिर्जा साहब कहें कि मेरा नाम खुदा ने अहमद रखा है, फिर आसमानों पे? वो तो हुजूर को इल्हाम कई मर्तबा हुए हैं या अहमद के नाम से। अच्छा चले, अब पिछली बात भी छोड़ दें। अब मतलब ये आगे 2 बातें आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी अहमद उनके घर वालों ने नहीं रखा था, अल्लाह ने रखा। मिर्जा साहब का दावा भी यही है कि उनका नाम अहमद अल्लाह ने रखा था, घर वालों ने नाम गुलाम अहमद रखा था, अहमद नहीं रखा था। तो अब दोनों पॉइंट सेम हो गए, एक ही जगह पे आ गए। अब इस्मु अहमद से मुराद कौन हुआ फिर? मिर्जा साहब वो कह रहे हैं जहां तक मैं गौर करता हूँ मेरा यकीन बढ़ता जाता है। अबू और बकर मैं फिलहाल साहब, आप इसमें रखता सिर्फ हूँ। कोई आप बात इसमें सिर्फ करने वाली अहमद नहीं का ना। जो लफ्ज कुरान करीम आप में जो- आया है वो मसीह मौत के मुतल्लिक ही है। शहजाद साहब, आपने बात की कि घर वालों ने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद नहीं रखा। मैंने आपसे पूछा फिर किसने रखा? आपने बताया कि जी अल्लाह ने रखा है अहमद नाम, घर वालों ने नहीं रखा। और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब यहाँ ये बात कर रहे हैं, आपने मुझे बताया, मैंने नहीं कहा। आपने कहा कि मिर्जा बशीरुद्दीन साहब जो इनकार कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि घर वालों ने नाम अहमद नहीं रखा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भी घर वालों ने नाम अहमद नहीं रखा, घर वालों ने नाम रखा था गुलाम अहमद। तो अहमद जो नाम किसने गुलाम रखा? आप अबू बकर साहब, एक तो आपको गलती बड़ी लगती है, आपके अक्सर लोग ये समझते हैं कि गुलाम जो है ये किडनैप्ड चाइल्ड का शायद नाम होता है। आप अच्छा। उन मैनों में लेते हैं जो गुलाम हो या जो नौकर हो। गुलाम अरबी लफ्ज में ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक आयत आई है सूरह मरियम में, उसमें गुलामुन ज़किया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने वही की है तो फरमाया है कि हम तुम्हें ज़की बेटा, गुलाम जो है मती को कहते हैं, फरमा बरदार को कहते हैं, ठीक है। ये गुलाम अहमद मती अहमद का फरमा बरदार, तो ये अहमद नाम आपका ही है। आप जो कैसे? कह रहे हैं ना कि ये अहमद गुलाम अहमद नहीं किसका है, नाम है? और ये गुलाम अहमद उस तरह से हैं। गुलाम अहमद बेशक मती फरमा बरदार हैं, मगर ये माँ बाप ने रखा था नाम आपका, ठीक है। हाँ, तो बात खत्म हो गई ना। घर वालों ने नाम अहमद नहीं रखा था, गुलाम अहमद रखा था। ठीक है, तो तो इस अहमद पर नाम फिर सबको पता है अहमद गुलाम नाम अहमद किसने नाम रखा? आपका। तो अहमद नाम किसने रखा? वो घर वालों ने रखा हुआ है,
کیا ہو تو گیا غلام ابو بکر احمد صاحب اس غلام کو احمد بحث کس نے چلانے رکھا کی تھا؟ ضرورت ہی نہیں ہے ابو بکر نہیں صاحب یار میں کلیئر آپ کرو سے نا عرض یار، کر رہا ہوں کہ ایمانداری کا ثبوت حضور دو نا۔ صلی اچھا اللہ علیہ ابو بکر وآلہ بھائی، وسلم کے ہی دونوں نام ہیں، ابو بکر اسی پہ بھائی بات اس ختم چیز کر اس دیتے چیز ہیں، کو نا تھوڑی اس اس چیز کو بات تھوڑا سا کو آسان کرنے کی کرتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ابو بکر میرے بھائی، خیال میں تو یہ ایسی بات ہے ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا حضرت شہزاد بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دونوں نام ہیں، اور آپ کو ہی ساری عزتیں مبارک ہیں، اور سب عزتیں اللہ تعالیٰ شہزاد نے قرآن تمہیں کریم میں آپ کو سوال جو ہی دی پوچھا ہوئی ہیں، جاتا ہے اس ٹھیک کا ہے؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کوئی آپ سے نہیں لے رہا، جو تم سے کوئی سوال آپ پوچھا پر جاتا ہے جو اس کا ہے اچھا جواب شہزاد کیوں نہیں کوئی بھائی، دیتے بات تم؟ نہیں ہو رہی۔ شہزاد بھائی، ہاں شہزاد حضور بھائی، صلی شہزاد بھائی، اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جی ہی میں عزت ویسے یہ مقدم تمہیں ہے، کچھ چابی لگ اسی جاتی پہ اچھا بات شہزاد ختم بھائی، کریں، ٹھیک ہے؟ بولی شہزاد جائے بھائی، گا۔ شہزاد بھائی، شہزاد بھائی، چلیں یہ پیر صاحب آئے ہیں، السلام دعا کر لیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، کدھر وہ گیا بھائی وہ؟ جو سوال تم سے پوچھا جاتا ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اچھا شہزاد صاحب ساری باتیں چھوڑیں، یہ پڑھیں ذرا، یہ لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لکھا ہوا ہے غلام احمد، اور جو یہ نہ مانتا ہو نا کہ اس کا نام غلام احمد تھا، اس کے بارے میں یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو یہ نہ مانے لعنت اللہ علی القاذبین۔ یہ ذرا قریب کریں کیمرہ، تھوڑا سا اوپن کریں، تھوڑا سا اس کو دور کریں، ذرا پورا پڑھنے دیں مجھے بھارت تھوڑا کو۔ بیک کریں ابو بکر بھائی، تھوڑا پیچھے لے جی کریں۔ پورا پڑھیں۔ ہاں، آپ کے متعلق نوٹ لکھے انہوں نے بھی اسی نام سے آپ کا ذکر کیا ہے، اگر باوجود اس عظیم نشان شہادت کے کسی معمد کے نزدیک حضرت مسیح موعود کا نام غلام احمد نہیں تھا، بلکہ اچھا یہ نام کیا لکھا ہوا ہے ذیشان بھائی؟ غلام احمد؟ جی ہاں تو غلام صحیح احمد، لکھا ہے نا کہ غلام احمد جو نہیں نام مانتے، اس کا آگے متعلق کہا ہے۔ آگے بلکہ سندھی ابو بکر میں اس طرف جائیے گا ذرا، بلکہ سندھی یا کچھ اور تھا، تو اس کا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی علاج نہیں، لعنت اللہ۔ ٹھیک ہے، لو جی، اب جو نام یہ نہیں مانتا کہ ان کا نام ابو بکر بھائی کیا ہوا؟ آواز کٹ رہی ہے شہزاد بھائی کے غلام بروڈ میں ایشو آ گیا۔ بروڈ میں نہیں شو آیا، نہ سکین یار محبتاں والے، تو یہ نیچے سے کمنٹ کیوں؟ احمد تھا، اگر کوئی یہ نہیں مانتا اللہ حوالے کے لیے میں نے نا بند کیے تھے۔ ابو بکر بھائی آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے، ہاں وہ انٹرنیٹ کا۔ اچھا اب یہاں پہ شہزاد صاحب چلیں گے؟ وہ چلے گئے۔ چلیں، بہرحال یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ نام ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یا ذیشان بھائی یہ دیکھیں یار، یہ کیا ماجرا یہاں پہ چل رہا ہے۔ یار اصل میں نا اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کی جو تحریرات ہیں ذلی بروزی غلطی کا ازالہ سسٹم طرح انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے یہاں پر بھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایسی وہ طویلیں نکالی ہیں، نام کے اندر سے بھی طویلیں ہیں، اندازہ میں خود لگا رہا ہوں اس بات کا کہ اس الفاظ کے میننگ یہ والے ہیں، اس کے الفاظ میننگ یہ والے ہیں، اس کی صفات وہ ہیں، وہ صفات جو تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اب دوسری صفات آ رہی ہیں، وہ میں پیدا کیا گیا، وہ ساری صفات اب میرے پاس ہیں، مطلب کہ ناموں کا بھی ایک الگ سی کھچڑی بنائی گئی ہے۔ اچھا یہاں پہ نا ذیشان بھائی ایک عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سا رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمد ہے؟ میرا اپنا دعویٰ ہے، اور میں نے یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا، بلکہ حضرت مسیح کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ غور کریں، اب جو بات میں کر رہا تھا نا اس پہ غور کریں۔
یہ مرزا بشیرالدین محمود صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ رسول آیا جس کا نام احمد ہے. میرا اپنا دعویٰ نہیں، یہ دعویٰ میں یوں ہی نہیں کر رہا، بلکہ حضرت صاحب کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے. اب آگے سنیں ذرا. حضرت خلیفہ مسیح الاول نے بھی یہی فرمایا کہ مرزا صاحب احمد ہیں. یہ مسیح الاول کون ہے؟ حکیم صاحب. حکیم صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ مرزا صاحب احمد ہیں. چنانچہ ان کے درس کے نوٹوں میں یہی چھپا ہوا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت مسیح موسی ہیں. ہاں، پہلے جب حضرت خلیفہ اول سے یہ بات میں نے سنی تو ابتداً اسے قبول نہ کیا، اور بہت کچھ اس کے متعلق بحثیں ہوتی رہیں، لیکن جب میں نے اس پر غور کیا تو خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق میرا سینہ کھول دیا اور دلائل قاطعہ اور برہان ساطعہ عنایت فرما دیے، اور میں نے اس خیال کو قبول کر لیا. ان آیات میں خدا نے اول، اب یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے جو بات میں کر رہا تھا، سنیے گا. ان آیات میں خدا نے اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں آئے اور ان کی قوم نے انہیں دکھ دیے تو انہوں نے کہا میں خدا کی طرف سے تمہارے پاس رسول ہو کر آیا ہوں، مجھے قبول کر لو. لیکن جب انہوں نے قبول نہ کیا اور کجی اختیار کی تو خدا تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں میں کج کر دیا. اس ذکر کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کے ذکر کو چھوڑ دیا اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. بات اب سمجھنے والی ہے. یہاں پہ اب موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر آ رہا ہے، جو درمیان میں نبی ہے نا ان کا ذکر چھوڑ دیا ہے. اچھا، اس کی غرض سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے 1300 سال بعد، میں نے آپ کو کہا تھا نا 1300 سال پہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا. 1300 سال بعد حضرت مسیح آئے تھے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 1300 سال بعد جو مسیح موسیٰ ہیں، مسیح موعود آئے گا اور اسم احمد کے اس جملہ کو صاف کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہ تھا بلکہ محمد تھا. چنانچہ اس آیت زیر بحث کو چھوڑ کر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا بلکہ صرف حضرت مسیح کی ایک پیش گوئی بیان فرمائی ہے جو خود زیر بحث ہے. کسی جگہ بھی قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد نام سے یاد نہیں کیا گیا. اب یہ وہی عبارت جو میں ابھی پڑھ رہا تھا نا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس عبارت کے اندر مرزا بشیرالدین محمود کوٹ کر رہے ہیں. اچھا ابو بکر میر بھائی، آپ نے ایک الفاظ پہ غور کرنا ہے. سٹارٹنگ جب ہوئی ہے نا تو اس نے، بشیر نے یہ بات کہی ہے یہاں پر کہ میرے اوپر اللہ نے کھول دیا. اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ اس کو جو تحریرات سے ملا اس کے علاوہ بھی یہ بھی ساتھ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوا. ہاں بالکل. دیکھیں نا، اس نے بات آپ کو بتائی ہے کہ جو ابتداءً جو ہے نا وہ خلیفہ جو مسیح اول ہیں حکیم نور الدین صاحب، انہوں نے بھی ان کو بتایا کہ احمد جو رسول ہے نا وہ مرزا صاحب ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں شک ہی تھا، مطلب میں اس کو نہیں مانتا تھا یا تھوڑا کنفیوز تھا، لیکن بعد میں میرے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، میرا سینہ کھول دیا. اور پھر نس قاطعہ کہتے ہیں قرآنی دلائل، قطعی دلائل، وہ اس پہ مرزا بشیرالدین محمود پر کھولے گئے اور پھر وہ انہی مرزا صاحب کی عبارتوں کو سمجھا ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مرزا صاحب کی جب اس نے تحریرات پڑھی تو وہ کنفیوژن کا شکار تھا، اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بات بیان کی کیا کی جا رہی ہے.
फिर वो गया सीधा इनके हकीम साहब के पास हाँ और मिर्ज़ा साहब के जो उनसे थे उनके जो मानने वाले साहब भी जो भी ये लोग बोलते हैं, ठीक है ना, उनके पास गया, उनसे अलग से गवाहियाँ ली, बशीर साहब से गवाही अलग से ली और बाद में ये कहा कि अल्लाह ने मेरे ऊपर दलाइल खोल दी। मतलब ये बाद में इसने अल्लाह से भी लाम पाया और उसके बाद फिर उसको अपने बुक के अंदर तहरीर करके 500 रुपये का नाम रख दिया। हाँ, बाद में बकायदा दलाइल दिए हैं इसके ऊपर। और ये जो तहरीर मैंने इसलिए आपके सामने रखी है, ये 2 तहरीरें मैंने आपके सामने रखी हैं कि मिर्जा साहब ने जो